ٹھیک ہے علامہ صاحب، آگے بڑھتے ہیں. 21ویں رمضان کے بارے میں آپ سے ہم مزید جاننا چاہیں گے کہ یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے، چونکہ اس دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی تھی، اور ان کی شہادت کا یا ان کی زندگی کا ہماری اسپریچول جرنی پہ یا انڈرسٹینڈنگ آف فیتھ پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے اور کس طرح سے وہ امپیکٹ کرتا ہے، تو اس پہ ذرا آپ اگر روشنی ڈال دیں ہمارے دیکھنے والوں. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، شخصیت کو پہچانیں گے تو پھر اس کے امپیکٹ کو بھی ہم اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں. وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی، تمہارا صاحب اختیار اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ ایمان لانے والے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. صحیح. یہ امیر علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہیں. یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اس طرح کی مولا کائنات کی شان میں ہم اگر آیات گنوائیں، مباہلہ کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو لے گئے تو صرف اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام علیہ کو لے گئے. اپنے دو ہیں تو نواسے لیکن وہاں پر بیٹوں کے عنوان سے لے گئے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور نفس کے طور پر صرف امیر المومنین علیہ السلام کو لے گئے. یا پھر فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تو میرے لیے بالکل ویسے ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ایسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی. تو یہ اور اس طرح کی کئی فضیلتیں جس کا ذکر آہستہ آہستہ آتا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی فضیلت کی ایک شخصیت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتی ہے. زندگی کے کسی بھی مرحلے پر بت پرستی نہیں ہے، زندگی کے کسی مرحلے پر شرک نہیں ہے، زندگی کے کسی مرحلے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی شائبہ نہیں. تو ایسی شخصیت سے پھر جب انسان اپنی زندگی کے لیے اگزامپل لیتا ہے تو اسے اطمینان ہوتا ہے کہ اس اگزامپل میں کوئی کمی، کوئی خامی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور اگر آج کی زندگی میں ہم دیکھیں تو علمی لحاظ سے بھی گفتگو آگے بڑھے گی تو جواب دوں گا. علمی لحاظ سے لوگ کہتے ہیں اگر آج امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جارج جرداق اپنی کتاب صوت العدالت الانسانیہ میں لکھتا ہے کہ اگر آج علی ہوتے تو ہم ان سے سوال کرتے اور وہ ہمیں آسمان کے راستوں کو بڑے آسانی سے بتاتے. صحیح. اچھا، ان کے یہ تو آپ نے ان کا امپیکٹ بیان کیا کہ کس طرح سے ہمیں ان کی زندگی سے یا ان کی اگر زندگی کو مزید پرکھیں دیکھیں تو وہ کس طرح سے ہماری جرنی پہ امپیکٹ کرتی ہے. لیکن تھوڑا سا ان کی شہادت کا قصہ جو آج بھی اگر آج ہم مسلمان سنتے ہیں یا اس قصے کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی شہادت کا قصہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں. دیکھیں، امیر علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت بڑا سخت مرحلہ تھا کہ پہلی بھی خلافت نہیں ملی، دوسری بھی خلافت نہیں ملی، تیسری خلافت بھی نہیں ملی. اور جب تیسری خلافت کے بعد حالات بالکل کنٹرول سے باہر نکل گئے تو پھر مسلمانوں نے دھاوا بول دیا امیر علیہ السلام کے گھر پہ کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو ہم نہیں جائیں گے. یہ پہلی مسلمانوں میں خلافت کے لیے ایک ایسی آزمائش تھی کہ جو تاریخ میں نہیں ملتی. پورا مدینہ، اصحاب کرام، تابعین، ان کی فیملیز، یہاں تک کہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں میرے حسن اور حسین ان کے پہلو روندے نہ جائیں. اب جب بیعت لینے کے لیے لوگ آئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں آئے تو کہ عبداللہ ابن عباس پانی سر سے گزر گیا. اب اتنا عرصہ گزر گیا، صورتحال ایسی ہو گئی ہے، اب علی خلافت لے بھی لے تو اس طرح سے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. بالآخر جب مجمع جا ہی نہیں رہا تھا، مولا کائنات نے کچھ شرائط بتائیں اور بیعت لے لی. اب جب بیعت لے لی تو امیر السلام نے، کیونکہ عدل کا پیکر تھے، عدل کے قوانین کو نافذ کرنا شروع کیا. جو پارٹی بازی کے سسٹمز تھے ان کو روکا گیا، جو نااہل تھے ان کو ہٹانا شروع کیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بہت سے لوگوں کے دل میں امیر علیہ السلام کا بغض پیدا ہوا، دشمنی پیدا ہوئی. میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ خاموں کا کوئی غلط فہمی ہو جائے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسی زمانے کے لوگوں کے دل میں، اسی لیے ایک پورا لشکر تیار کیا گیا اور وہ لشکر جنگ جمل کے نام سے بصرہ جاتا ہے اور وہاں پر
تاریخ میں پہلی مرتبہ میں تو یہی کہوں گا مسلمانوں کے دو گروہ میں جنگ کا سما پیدا ہوتا ہے. اچھا. امیر علیہ السلام اپنی طرف سے قرآن لے کر ایک اپنے صحابیوں میں سے ایک کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہو کہ آؤ اس قرآن پر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں, اس کے مطابق کام کریں گے. وہ جو قرآن مجید لے کر گیا تھا اس کو بھی تیر سے شہید کر دیا گیا. تو جنگ جمل میں ایک بڑی تعداد اصحاب اور تابعین کی دونوں طرف سے شہید ہوئی. پھر اس کے بعد جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا, اس میں بھی ایک بڑی تعداد اصحاب و تابعین کی شہید ہوئی, اور ساتھ ساتھ جو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار تقتلو کا الفئۃ الباغیہ, تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا. حضرت عمار اسی جنگ میں شہید ہوئے. پھر نہروان کی جنگ ہوئی جس میں خوارج جو تھے وہ امیر علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے, اور امیر علیہ السلام کی بات نہیں, خلیفۃ الرسول ویسے خلیفۃ المسلمین ہیں اور حقیقت میں خلیفۃ الرسول ہیں, اب ان کی بات نہ مانی جائے, وہاں جنگ ہوئی. یعنی امیر علیہ السلام کو اپنی عدالت میں مثالیں دوں گا بعد میں, عدالت کے نظام کو جو قرآن کے مطابق تھا, جو سنت کے مطابق تھا, اس پہ عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا. اور یہاں سے خوارج کا ایک گروہ نکلتا ہے اور آ کر امیر علیہ السلام کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, اور ابن ملجم جو اشقل اشقیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے, وہ شمشیر لے کر آتا ہے کوفہ, وہاں ٹھہرتا ہے, پوری سازش کرتا ہے, شمشیر کو خون میں ڈبوتا ہے, 1000 درہم کے زہر میں شمشیر کو ڈبوتا ہے, اور 19 رمضان کی فجر کی نماز کے وقت مولا کائنات کے سر پر ضربت لگا, جب وہ سجدے میں تھے, کہ وہ جب سجدے میں تھے. اور اسی لیے پھر آواز آئی فزت رب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے.